بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین زبر احتشام، ایک مسئلہ کی عقدہ کشائی کرنا انتہائی ضروری اور اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو دن میں یوں سمجھیے کہ بارہا پیش آتا رہتا ہے، اور اس میں آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کے زیادہ تر معاملات اس پر موقوف ہیں، تو اس کی عقدہ کشائی کرنا بہت ضروری ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم آتے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد جو نفس مسئلہ ہے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں جتنے یوں سمجھے کہ رائے ہے اور جو علماء کے فتاوی جات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں۔ ایک بار یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ مفتی صاحب، ضاد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے، عربی میں داد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ضاد ہے۔ وہ نجد کے لوگ ضاد پڑھ نہیں سکتے، وہ ضالین پڑھتے ہیں، آپ ان کے چکروں میں یہ بن گئے۔ یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا عربی کا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، واہ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر مرد چڑھ گیا ہے، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے۔ خدا کے بندے سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے، تو ادھر تو آپ کو دال نظر نہیں آتی، یہ ضالین پر آپ کو نظر آ جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لفظ کو ٹھیک پڑھو۔ جی پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی ہے، اب اس پہ ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک علامہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضاد پڑھنا غلط ہے، درست نہیں ہے، ضاد پڑھا جائے اور یہی جو ہے اصل تلفظ ہے، اور اسی کو رواج دیا جائے، اسی کو عام کیا جائے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور نمازوں میں بھی اسی چیز کا اہتمام کیا جائے، نہ کہ ضاد پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور انہوں نے چند ایک مثالیں دی ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ جہاں تک بات ہے ہنسانے کی، تو ہنسانے تک تو ٹھیک ہے، وہ مثالیں اس کی ہم بھی تائید کرتے ہیں، لیکن اگر بات ہے قرآن پاک کے پڑھنے کی، تو اس میں ہم ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ذرا یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم کس کی مانیں، اور کس کا کہا ہوا جو ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور کس کا مفتابہی قول ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے کے ماہر مصر والے ہیں، وہ دعات کہتے ہیں، اور قرآن نازل ہوا ہے مکہ و مدینے میں، وہ پکے دعادی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دعات کی جگہ ضاد کلمۃ اجنبیۃ، ایک پرایا کلمہ ہے جو قرآن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملا علی قاری نے اور بہت سارے اکابر نے دعات کی جگہ ضاد کہنے والے کی نماز کو فاسد کہا ہے، اور اگر اس نے اس ارادے سے ہی پڑھا کہ یہ حرف ضاد ہی ہے تو کفرہ وصار مرتدا وبانت امرأتہ عنہ۔ نہ جانے کہ اہل حق میں یہ مرض کہاں سے آیا ہے۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے کئی سوالات ہوئے، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں بہرحال پر دال پڑھا کرے، دعاد دعاد ضالین مغضوب ضلال مبین۔ یہ فکر کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ اہل حق کیوں حرف تبدیل کر گئے، اور اپنی طرف سے پانی پتی ہو، دودھ پتی ہو، ان کا قرآن میں کیا کام ہے پانی پتی ہوگا؟ قرآن تو عربی چیز ہے، اور عرب ضاد نہیں جانتے۔ آپ انہیں کہے انا مریض واللہ لا یفہمون، پتہ بھی نہیں ان کو کی ہے بولتا، یہاں تک کہ کہے انا مریض۔ یہاں ایک عالم نے مجھے خط لکھا، ایک پمفلیٹ سا بھیجا، میں نے اس کے جواب میں صرف اس سے پوچھا کہ چند سال پہلے آپ نے قراء کو لے کے آئے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور گلستانی جوہر کے ایک محفل میں ایک لڑکے نے تلاوت کی اور اس نے ضاد پڑھا، تو قرآن نے کہا اس لڑکے کو نیچے اتارو ورنہ آپ کام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا، انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، ضاد کہاں ہے عربی میں؟ تو اس پر متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھ لیا، اب یہ دونوں علماء دیوبند ہیں، اور پہلے کو تو میں نہیں جانتا کہ ان کا کیا نام ہے، ہو سکتا ہے ان کے دو چار مریدین ہوں، ان کے ماننے والے ہوں، ان کے نمازی ہوں، اور ان کی تقریریں سننے والے ہوں، فالوورز ہوں، لیکن مفتی ظفر علی خان صاحب وہ ایک عالمی شہرت یافتہ عالم دین ہیں ان کے، اور بہت بڑے پائے کے عالم دین ہیں، اور ان کا علمی وقار، روب و دبدبہ اور مقام و مرتبہ وہ ہر صاحب علم کی نظر میں آشکار ہے، اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو میں کم از کم اتنا تو ضرور کہوں گا
کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں ان کے مقابلے میں مفتی ظفر علی خان کا جو قول ہے وہ راجح قول ہوگا، وہ مفتابی قول ہوگا، اور اسی پہ ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ علماء دیوبند ہیں ان کو عمل کرنا چاہیے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور اس بھائی نے مفتی صاحب نے جو ایک مثال دی ہے ضرورت والی اور مرد والی، تو آئیے اس کی مثال بھی اور اس کا حل جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اور وہ کس کی کتاب ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، یہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتاب ہے اور فتاوی رشیدیہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اسکرین پر بھی جو ہے اس کا پیج نمبر جو ہے اور یہ عبارت اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میں۔ اب دیکھیے، ایک سوال، بہت طویل سوال پوچھا گیا، اس سوال کے جواب میں مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب فرمانے لگے کہ دال، ضا اور ضاد کے حرف جداگانہ اور مخارج ہونے میں تو شک نہیں، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصداً کسی حرف کو دوسرے کے مخارج سے ادا کرنا سخت بے ادبی اور بسا اوقات باعث فساد نماز ہے۔ اب آپ بتائیے، فیصلہ کیجئے کہ دال، ضا اور ضاد یہ تینوں الگ الگ حروف بھی الگ ہیں، مخارج بھی الگ الگ ہیں ان کے۔ اب اس میں اگر کوئی جان بوجھ کر ان کو ملا کے پڑھے گا تو کہا کہ یہ سخت بے ادبی بھی ہے اور بس اوقات باعث فساد نماز بھی ہے، کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر نماز میں اس طرح کی قرات کریں گے۔ مگر جو لوگ معذور ہیں اور ان سے یہ لفظ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا اور وہ حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی نماز بھی درست ہے، اور دال پر ظاہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد ہی ہے، اپنے مخرج سے پورے طور پر ادا نہیں ہوا۔ تو جو شخص دال خالص یا ضا عمدن پڑھے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھیں، مگر جو شخص دال پر کی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ضا اگر کوئی بدل کے ضاد پڑھتا ہے، دعا بدل کے ضا پڑھتا ہے، یا ان دونوں کو بدل کے بیچ میں دال کی آواز نکال دیتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ اس کے پیچھے نماز اپنی خراب نہ کریں۔ اور اسی طرح اس کے آگے جو سوال ہے وہ تو بڑا ہی زبردست سوال ہے، اور اس میں سارے مسئلے کا جو حل ہے وہ انہوں نے یکجا کر دیا ہے۔ اور اس مفتی صاحب کے بقول کہ ضرورت کہا نہیں جاتا بلکہ ضرورت کہا جاتا ہے اردو میں، اور اسی طرح مجھے مرض چڑھ گیا کہا جاتا ہے، مرد چڑھ گیا اس طرح نہیں کہا جاتا۔ تو آئیے مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب کے سوال جو ان سے پوچھا گیا ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حرف ضاد ادا کرنے کا طریقہ، جو ایک ٹائٹل ہے سوال کا وہ دیا گیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ چند اشخاص حرف ضاد قرآن شریف میں پڑھنے سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قرآن شریف میں ضاد پڑھتے ہو تو عربی لفظ جو زبان اردو بولتے ہو تو وضو کو وضو کیوں نہیں کہتے، اور ضیاء الدین کو ضیاء الدین کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی تو عربی لفظ میں تو قرآن شریف میں ضاد کا پڑھنا صحیح ہے یا ضاد کا پڑھنا چاہیے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان صاحب نے جواب کیا دیا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ اصل حرف ضاد ہے۔ اصل کیا ہے؟ حرف ضاد ہے، اس کو اصلی مخرج سے ادا کرنا واجب ہے۔ نماز میں تو بطریق اولا واجب ہے، اس کے باہر بھی اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں ضاد کو اپنے مخرج سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو بحالت معذوری دال پر کی صورت سے بھی نماز ہو جاوے گی فقط، واللہ تعالی عالم۔ اب اس میں معذوری کی وجہ جو انہوں نے قرار دی ہے، یا تو وہ حضرات جو ضاد کی جگہ ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کیا آپ کے علماء دیوبند میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو قراءت کرنے پر قرآن شریف کو درست اور صحیح طریقے سے اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ اور ان کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتا ہو؟ ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں، سارے کے سارے معذور ہی ہیں جو بسیار کوشش کے باوجود بھی یہ چیز نہیں ادا کر سکتے کہ یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بجائے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ کا کل کنبہ اسی صورتحال پر ہے کہ سارے کے سارے معذور ہیں اور ضاد ادا کرنے کے بجائے وہ ضاد پڑھتے ہیں، اور معذوری کی حالت میں، معذوری کی کیفیت میں وہ ضاد ادا کر ہی نہیں سکتے؟ اور اسی طرح دیکھیے اس بھائی نے خود یہ سوال کیا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ وضو کو وضو کیوں نہیں کہتے ہیں، اور اسی طرح ضیاء الدین جو ایک نام پکارا جاتا ہے یا رمضان ایک نام پکارا جاتا ہے، تو آپ ضیاء الدین یا رمضان کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب انہوں نے سارا کچھ دے دیا، کہا کہ اردو میں تو ہم استعمال کریں گے تو ضیاء الدین کہیں گے،
اردو میں کہیں گے تو وضو کہیں گے، اردو میں کہیں گے تو رمضان کہیں گے، اور اسی طرح اگر عربی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح اگر ہم عربی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اردو میں کہیں گے تو کہیں گے کہ وہ جن پہ غضب کیا گیا، وہ جو کہ گمراہ ہوئے، اور اسی طرح اگر ہم عربی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اگر ہم اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے دوستو، یہ تمام حوالہ جات، فتاوی جات اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور مفتی ظفر علی خان صاحب نے بہت ایک زبردست گفتگو جو آپ کے سامنے کی، آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے کئی سو سال پہلے انہوں نے یہ مسائل جو ہے وہ ہمارے فقہاء نے حل کر دیے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر، اس کے علاوہ عالمگیری کے اندر، اسی طرح رد المختار کے اندر، منیت المصلی کے اندر، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس میں یہ مسئلہ اظہر من الشمس موجود ہے کہ ولا الضالین پڑھا جائے گا، ولا الضالین نہیں پڑھا جائے گا۔ اور آپ کہیں گے کہ قرآن تو سارا قرآن ہے، تو آپ یہ اسی پر ہی کیوں زور دیتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ زیادہ تر فسادات اس مقام پر آ کر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اسی بات پر توجہ دیتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ کو درست کر لیں، اور اس کو اسی بات سے سمجھنا چاہیے جو کہ شرح فقہ اکبر کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تفضیل شیخین، حب الختنین اور مسح علی الخفین، یہ تین چیزیں۔ حالانکہ اس کے علاوہ شعار اہل سنت تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان تین چیزوں کو فوکس کرنا، ان تین چیزوں کو بیان کرنا اور ان تین چیزوں کو شعار اہل سنت اور علامات اہل سنت قرار دینا، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ آپ نے ایک خاص تناظر میں آ کر اس کو بیان فرمایا۔ وہ خاص تناظر کیا ہے؟ وہ خاص تناظر یہ تھا کہ اس وقت کچھ لوگ یہ تھے کہ جو مسح علی الخفین کا انکار کیا کرتے تھے، اور اسی طرح فضیلت شیخین کی فضیلت کا انکار کیا کرتے تھے، یا حب الختنین کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ نے اس چیز کو اجاگر فرمایا۔ آپ نے فرمایا فضیلت شیخین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بزرگوں کو اور بزرگ ہستیوں کو تمام صحابہ کی جماعت صحابہ سے، گروہ صحابہ سے افضل ترین ماننا۔ ظاہری بات ہے جب وہ افضل صحابہ سے ہو گئے، جماعت صحابہ سے افضل ہو گئے، تو پھر انبیاء کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ تمام لوگوں سے بھی وہ افضل قرار پائے۔ اور پھر اسی طرح حب الختنین یعنی حضور علیہ السلام کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی محبت کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں جگہ دینا۔ اور نمبر 3 مسح علی الخفین یعنی موزوں کے اوپر مسح کرنا، نہ کہ پیروں کے اوپر مسح کرنا، جیسے کچھ لوگ جو ہے آج بھی موزوں کے علاوہ اپنے قدموں کے اوپر، پیروں کے اوپر بوقت وضو موزوں پر نہیں بلکہ پیروں پر مسح کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ شعار بتایا کہ موزوں پر مسح کیا جائے تو وہ اہل سنت تسلیم کیا جائے گا، اسے مانا جائے گا۔ اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو مسئلہ ہے اس کو جو بیان کیا گیا، اور اسی بات پر زور دیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جائے، نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کی بات کہ قرآن تو پڑھا اہل مصر نے ہے، وہ تو پڑھا ہی شام اور عراق اور بغداد والوں نے ہے۔ قرآن کو اگر صحیح معنی میں پڑھا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھا ہے تو وہ تو مکہ اور مدینہ شریف والے ہیں، وہ تو حرمین شریفین والے ہیں۔ اب وہاں کے لوگ اصل میں قرآن پڑھنے والے ہیں، تو مفتی ظفر علی خان صاحب اپنا تجربہ بھی ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں مفتی ظفر علی خان صاحب کے مقابلے میں ابھی بچے سے ہیں، آپ تھوڑا سا اور دنیا گھومیں، تھوڑا سا اور جائیں، دیکھیں کہ یہ مصریوں کا مسئلہ ہے یا یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ مصریوں کو آپ نہ سکھائیں کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کس طریقے سے پڑھا جانا چاہیے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور زین القرآن باصواتکم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ قرآن تو ویسے ہی خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا پرکمال ہے، پرکشش ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بنائیں۔ اب چہ جائے کہ ہم اپنی آوازوں کو تو دور بلکہ ہم جو ہے نا الفاظ کو ہی معاذ اللہ توڑ کر اور بگاڑ کر آگے پیچھے کر کے اگر ادا کریں گے تو یقیناً اس سے معنی بھی بدل جائیں گے اور الفاظ کی جو حیت اور ماہیت ہے وہ بھی بدل جائے گی، جو یقیناً نہ تو قرآن کے شان کے مطابق ہے اور نہ وہ جو حضور علیہ السلام کی زبان بابرکت سے ادا ہوئے اور بارگاہ الہی سے ہم تک پہنچے اس کی شان کے مطابق ہے، بلکہ یہ ان کی شان میں توہین آمیز الفاظ کا کہنا ہے، اور یہ وہی بات ہو جائے گی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا باندھے۔ یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ فیصلے کے مالک
آپ خود ہیں، مختار آپ خود ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا میں نے مواد جو ہے یہ اسی جماعت سے میں نے پیش کیا ہے جو اس میں اختلاف کرتی ہے۔ ہماری طرف سے تو الحمدللہ نہ کسی عالم دین نے آج تک کہا کہ اس کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ پڑھو، اس کو ضاد پڑھنا چاہیے، دعات پڑھنا چاہیے۔ یہ اختلافات آپ کے آپس کے ہیں، پہلے آپ مل بیٹھ کے ایک گول میز کانفرنس کر لیں، آپ اپنے مسائل کو خود حل کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم تک آئیے گا، ہم ہمارے جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہی مسالک کے، آپ کے ہی مکاتب کے، آپ کے ہی اکابر و اصاغر جو انہوں نے کہی ہیں، جو انہوں نے لکھی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، بعد ازاں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔